بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ملک عبدالرحمن۔ ناظرین، امریکہ کے اندر خاص طور پر اور ویسے پورے یورپ کے اندر بھی مسلمانوں کے حوالے سے یعنی کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں سے جو نفرت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن نیو یارک سٹی سے ایک جو ہے وہ خبر سامنے آتی ہے، جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان شہری جس نے ایک حلال فوڈ کا ایک سٹال لگایا تھا، یہ جو فوڈ وینڈر تھا، اس کو ہراساں کیے جانے کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ جو اس کو ہراساں کر رہا تھا شخص، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ یہ امریکی حکومت میں اہم عہدوں کے اوپر تعینات رہنے والا شخص تھا۔ اور غزہ اور فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد یہ بندہ زیادہ ایکٹیو ہوا، اور امریکہ کے اندر مختلف جگہ پر مسلمانوں کو یہ بندہ تنگ کرتا تھا۔ لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ سٹورٹ ہے، اور ایک سے زیادہ بار اس نے جو ہے وہ اس سٹال والے کو ہراساں کیا، اور یہاں پر آ کر یہ بندہ جو ہے وہ اسلام مخالف نعرے لگاتا تھا، اسلام مخالف باتیں کرتا تھا، اور سٹال والے کو یہ دہشت گرد کہتا تھا۔ پھر ایک مرتبہ یہاں پر یہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ 4000 بچوں کی غزہ میں موت کیا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ تم لوگ دہشت گرد ہو۔ اور اگر اس کے بارے میں میں بتاؤں کہ یہ کون ہے، تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، تو یہ سابق امریکی صدر براک اوباما کا مشیر رہ چکا ہے، اور نیو یارک کے اندر یہ جو مینہٹن کا علاقہ ہے یہاں پر یہ مختلف اور مسلمانوں کو بھی تنگ کر چکا ہے، اور وہاں پہ جا کے ان کو دہشت گرد کہتا ہے، کبھی وہاں پر جا کے کوئی اور باتیں وہاں پر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی میں یہ بندہ امریکی دفتر خارجہ کے دفتر برائے فلسطین اور اسرائیل امور کا ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ شخص کام کر چکا ہے۔ لیکن نیو یارک میں جب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس سٹال والے نے پولیس کو شکایت لگائی کہ یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، جس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، اور اب جو ہے وہ ہم جو تصاویر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ نیو یارک کے مختلف علاقوں سے لوگ اس سٹال والے کے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ یہ حلال فوڈ بیچتا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے یہ، تو اس کی صرف سپورٹ کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ جو ہے مسلمان آ رہے ہیں، یہ جو ہے امریکی لوگ ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کی حکومت جو مرضی کرے، برطانیہ کی حکومت جو مرضی کرے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں وہ فلسطین کے حق میں مظاہرے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ احتجاج ہمیں نظر آئے ہیں، تو لوگ اس کی سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک مسلمان کے ساتھ امریکہ کے اندر نہیں ہو رہا۔ ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک پاکستانی خاتون ڈاکٹر کو ٹیکسس میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، ان کے گھر کے بالکل باہر۔ تو امریکہ جو کہ خود کو دنیا کی سپر پاور کہتا ہے، وہ اپنے ملک کے اندر منورٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس چیز کو کنٹرول آج تک نہیں کر پایا۔ ایون جو سیاہ فاموں کا وہاں پر ایشو ہے، جارج فلوئڈ کا جب ایک مسئلہ ہوا تھا، اس کے علاوہ بھی کتنے سیاہ فام لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو اپنے ان کی اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں کہ شاید ہمارے مسئلے ان کے سامنے کم پڑ جائیں، لیکن وہ اپنے مسئلے حل کرنے کی بجائے دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر انٹرفیئر کرتے ہیں، اور دنیا کے 50 سے زائد ایسے ممالک ہیں جہاں پر امریکہ پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا ہے، اور جن میں ایک ملک پاکستان بھی ہے۔